ہر قیمت پر دیانتداری برقرار رکھیں۔ جولائی 17۔ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ عبرانیوں 13 باب 7 آیت۔ زندگی کے ہر منصوبے اور مقصد کو خدا کے کلام جو کبھی نہ فیل ہونے والے امتحان کے تحت کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام خدا کی حکمت ہے جو انسانی معاملوں میں لاگو ہوتا ہے۔ اگرچہ ایک خاص ورزش یا کام فائدہ مند ہو سکتا ہے، اگر کلام کے ذریعے اس کی مذمت ہو جائے تو یہ اس کے نتائج صرف برائی ہوگی۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کے لیے دیانتداری کے اصولوں پر بنائی گئی راہ پر گامزن ہونا مشکل ہو سکتا ہے، چاہے آپ ان کی تعریف کریں یا ملامت۔ پھر بھی یہ واحد محفوظ کام ہے۔ تمام اعزازات جو وہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کو بیچنے پر بھی ان کی عزت صرف آلودہ ہونٹوں کی سانس کی طرح ہوگی، نالائق آگ میں بھسم ہوگی۔ وہ جو اخلاقی جرات رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے گناہوں اور غلطیوں کے خلاف کھڑے ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جن کو دنیا عزت دیتی ہے۔ ان کو نفرت، توہین اور گالیاں ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ عہدے سے ہٹا دیے جائیں، کیونکہ وہ خریدے اور بیچے نہیں گئے، کیونکہ وہ رشوت یا خطرہ کے ذریعے اپنے ہاتھوں کو بدکاری سے متاثر نہیں کر سکتے ہیں۔ زمین کی ہر چیز ان کے خلاف سازش کرتی نظر آتی ہے، لیکن خدا نے اپنے کام پر اپنی مہر لگا دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں دوسرے لوگ کمزور سمجھیں، منصب پر فائز رہنے کے لیے نااہل سمجھیں، لیکن خدا ان کو ہر طرح مختلف سمجھتا ہے۔ ان کو حقیر جاننے والے واقعی جاہل ہیں۔ اگرچہ پرجوش ملامت کرنے والے طوفان زندگی بھر ایمانداری والے افراد کا پیچھا کر سکتے ہیں اور انہیں موت کی گھاٹ اتار سکتے ہیں، لیکن خدا نے ان کے لیے بہت کچھ اچھا تیار کیا ہے۔ حماقت اور ناانصافی صرف ایک بد امنی اور عدم اطمینان کی زندگی حاصل کرے گی، اور اس کے قریب ایک کانٹے دار تکیے کی موت ہوگی۔ اور کتنے ہی جیسا کہ وہ اپنے عمل کو اور اس کے نتائج کو دیکھتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے ان کی بدنام زمانہ کریئر کا خاتمہ کرتے ہیں، اور ان سب سے آگے فیصلہ اور آخرت اٹل عذاب کا انتظار ہے۔ خدا کے بیٹے نے اپنے تمام پیروکاروں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ خدا کے پیروکار دوسروں سے تعریف کروانے کے لیے نہیں، اور نہ ہی اپنی آسانی اور دولت کے حصول کے لیے، بلکہ وہ خدا کی پاکیزگی اور خود انکار کی زندگی کا تقاضا کرتے ہیں، کسی بھی قیمت پر۔ وہ دوسروں کے حقوق کے لیے نظر انداز نہیں کریں گے۔ خدا کا قانون ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو اپنے جیسے ہی پیار کریں، ان کے خلاف کسی طرح کی برائی کا سامنا نہ کریں جس کی راہ میں ہم رکاوٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ مسیح نے جو حکم دیا ہے وہ اب بھی آگے بڑھتا ہے۔ دنیا کے نجات دہندے نے کہا، ایک دوسرے سے پیار کرو جیسا کہ میں نے تم سے پیار کیا ہے۔ مسیحیت کے معیار میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی۔ آمین۔